السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی رسولنا محمد سید الاولین والآخرین. مدد یا رسول، مدد یا سادت اصحاب رسول، مدد یا مشایخ دستور مولانا شیخ عبداللہ فیض داستان شیخ محمد الحقانی، مدد طریقتنا والصحبہ والخیر فی الجمعیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. صدق اللہ العظیم. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اگر لوگ استقامت پر قائم رہیں جو پوری انسانیت پر لاگو ہوتا ہے، اگر وہ سیدھی راہ پر رہیں تو ہر چیز ان کی کافی ہوگی، بلکہ اور بھی زیادہ ملے گی. اللہ ایسا فرماتا ہے. استقامت پر قائم رہنے کے بعد اللہ عز و جل نے ہر شخص کا رزق مقرر کیا ہوا ہے، لیکن انسان استقامت پر قائم نہیں رہتا. استقامت کا مطلب ہے سیدھا اور سچا رہنا. اگر لوگ سیدھی راہ پر ہوں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، اپنے کام سے کام رکھیں، تو اللہ نے ہر ایک کے لیے کافی رزق رکھا ہے. لیکن لوگ اپنے چار دشمنوں نفس، خواہشات، شیطان اور دنیا کی پیروی کرتے ہیں. اس لیے استقامت پر نہیں ٹکتے، وہ سیدھی راہ پر قائم نہیں رہ پاتے. وہ انصاف پر قائم نہیں رہتے، نہ ہی انصاف سے کام لیتے ہیں. اسی لیے دنیا سب کے لیے عذاب بن جاتی ہے. اور جو استقامت سے دور ہیں ان کے لیے عذاب اور زیادہ ہے. جتنا لوگ ٹیڑھی راہ پر چلیں، جھوٹ بولیں، غلط کام کریں، اتنا ہی راہ سے ہٹتے جاتے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں پاتے. دنیاوی طور پر بھی ان کی زندگی بے برکت ہو جاتی ہے. ان کی ساری عمر بے برکت گزرتی ہے. اب دنیا کی حالت بھی اسی طرح سے ہو چکی ہے. اسکول، مدرسے اور یونیورسٹیاں موجود ہیں. کیا سکھاتے ہیں؟ دعویٰ ہے کہ صحیح چیز سکھاتے ہیں، لیکن صحیح سکھاتے ہوئے غلط چیزیں اور زیادہ سکھائی جاتی ہیں. لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق موڑتے ہیں، کہتے ہیں یہ کرو تو فائدہ ہے، وہ کرو تو اور زیادہ فائدہ ہے. لیکن کچھ نہیں پاتے، صرف نقصان حاصل کرتے ہیں. ان کی کمائی صرف برائی ہوتی ہے، کیونکہ اصلی استقامت اللہ کے حکم پر قائم ہونا ہے. اس کے بنا استقامت بھی گمراہی کا راستہ بن جاتی ہے. اس لیے استقامت بہت اہم ہے. اگر لوگ استقامت پر ہوں تو یہ دنیا 8 ارب نہیں 80 ارب کے لیے کافی ہے. مگر اس حالت میں تو یہ 8 ارب کے لیے بھی کافی نہیں ہے. اس لیے لوگ ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں. سوچتے ہیں کہ اگر وہ کھائے گا تو میں بھوکا رہ جاؤں گا. لوگ ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے، وہ سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. اپنے غلط کاموں کو اصلی علم جیسا دکھاتے ہیں. دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. جو کسی کو گمراہ کرے گا، جتنے لوگ اس کے ذریعے گمراہ ہوں گے، سب کے گناہ اس کے سر پر ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے.
onun vasıtasıyla yoldan çıksa onların gene halara da قرآن کریم میں بہت جگہ اللہ استقامت کا ذکر کرتا ہے. istikamet kaç defa yerde مسلمانوں کو سب سے پہلے اسے اپنانا چاہیے. Kur'an-ı Azim şan'da o istikamet mesela doğruluk meselesini لیکن افسوس مسلمان ہی اس سے سب سے زیادہ دور ہیں. ilk başta yapması lazım. Müslümanlar da maalesef en çok istikamet اللہ سب کو ہدایت دے. olan insanlardır. Allah hidayet versin hepsine. Bize de Allah muhafaza etsin şerrinden. اللہ ہمیں نفس اور شیطان کی برائیوں سے بچائے. ومن الله التوفيق. الفاتحة.